السلام علیکم۔ ڈیلی گلف انٹرنیشنل نیوز میں خوش آمدید۔ برطانیہ نے پاکستانی مسافروں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ سعودی تجارتی مراکز اور نجی اداروں کے سیکیورٹی گارڈ سے متعلق اہم وضاحت جاری کی گئی ہے۔ تائیوان میں ایٹمی ہتھیار والے چینی طیاروں کی دفاعی زون میں پروازیں۔ عمان کے ساحل سے ٹکرانے والے سمندری طوفان شاہین نے تباہی مچا رکھی ہے۔ روس میں 1 صدی بعد شاہی خاندان میں شادی کی تقریب۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ افغان شہر جلال آباد میں فائرنگ، صحافی سمیت 4 افراد ہلاک۔ سابق امریکی صدر نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ برطانیہ نے پاکستانی مسافروں کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ نے پاکستانی شہریوں کو نادرا کا کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ دکھا کر برطانیہ کے سفر کی اجازت دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانیہ نے پاکستانی کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ قابل قبول قرار دے دیا ہے، جس سے پاکستانی شہریوں کو برطانیہ سفر میں مزید سہولت فراہم ہوگی۔ برطانیہ میں نادرا کا کورونا سرٹیفکیٹ قابل قبول قرار دینے کی تصدیق پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسچین ٹرنر نے بھی کر دی ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ منظور شدہ ویکسین لگوانے والے افراد بغیر قرنطینہ برطانیہ آ سکیں گے۔ سعودی تجارتی مراکز اور نجی اداروں کے سیکیورٹی گارڈ سے متعلق اہم وضاحت جاری کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی قانونی ماہر ڈاکٹر اسیل الجید کا کہنا ہے کہ تجارتی مراکز اور نجی اداروں کے سیکیورٹی گارڈ کا کام نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے، قانون نافذ کرنے کے لیے زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ قانونی طور پر سیکیورٹی گارڈ کا کام اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے لوگوں کو منظم کرنا ہے۔ ڈاکٹر اسیل کا کہنا تھا کہ بالفرض شاپنگ مال کے سیکیورٹی گارڈ کے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے جس نے ویکسین نہیں لگوائی یا توکلنا بھی دکھانا چاہتا ہو تو ایسی صورت میں گارڈ اسے باہر نکال سکتا ہے۔ تائیوان میں ایٹمی ہتھیار والے چینی طیاروں کی دفاعی زون میں پروازیں۔ تفصیلات کے مطابق تائیوان کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 1 اکتوبر کو 38 چینی فوجی طیاروں نے اس کے دفاعی زون میں اڑانیں بھری، جو بیجنگ کی طرف سے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ مذکورہ طیاروں میں ایٹمی صلاحیت رکھنے والے بمبار طیارے بھی شامل تھے، جو 2 مرحلوں میں تائیوان کی فضائی دفاعی علاقے میں داخل ہوئے۔ ترجمان کے مطابق تائیوان نے اپنے جیٹ طیاروں اور میزائل سسٹم کی مدد سے اپنا دفاع کیا۔ بی بی سی کے مطابق تائیوان کے وزیر اعظم سوسینگ چانگ نے آج صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ چین فوجی جارحیت میں علاقائی امن کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ عمان کے ساحل سے ٹکرانے والے سمندری طوفان شاہین نے تباہی مچا رکھی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سمندری طوفان شاہین خلیجی ملک عمان کے ساحل سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں نظام زندگی درہم برہم ہے۔ کئی علاقے سیلاب کا سامنا کر رہے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق طوفان کے باعث عمانی ساحلی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ عمان کے کسی علاقے میں متعدد لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جکڑے کھڑے ہیں تاکہ سیلابی ریلے میں بہہ نہ جائیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی یہ کوشش زیادہ دیر کام نہ آ سکی۔ قبل ازیں شہری دفاع کی جانب سے بیان میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے متعدد پھنسے ہوئے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا ہے۔ روس میں 1 صدی بعد شاہی خاندان میں شادی کی تقریب۔
تفصیلات کے مطابق روس میں 100 سال بعد شاہی خاندان میں شادی کی تقریب ہوئی، جس میں گرینڈ ڈیوڈ جارج میخائیلووچ اطالوی خاتون وکٹوریا بطیرنی سے رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ 1918 میں انقلابی اسکواڈ نے آخری زار اور اس کے خاندان کو فائرنگ سے ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد شاہی خاندان قومی منظرنامے سے اوجھل ہو گیا تھا۔ آج 100 سال بعد سینٹ پیٹرز برگ کے سینٹ ایساک کیتھیڈرل میں شاہی خاندان کے فرد کی شادی کا اہتمام ہوا، جس میں گرینڈ ڈیوڈ جارج میخائیلووچ اور اطالوی خاتون وکٹوریا بطیرنی رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ تفصیلات کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ نے دورے سے پاکستان کو تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں پاکستان کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے خواہاں ہیں اور ہم توقع کرتے ہیں کہ تمام دہشت گرد اور عسکریت پسند گروپوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ افغان شہر جلال آباد میں فائرنگ، صحافی سمیت 4 افراد ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق افغان صوبے ننگرہار کے شہر جلال آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغان میڈیا رپورٹس کے مطابق فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں میں افغان صحافی اور لیکچرر سید معروف سعادت بھی شامل ہیں۔ مقامی افراد کے مطابق ہلاک ہونے والے 2 افراد کا تعلق طالبان سے ہے، جبکہ فائرنگ سے صحافی معروف سعادت کا بیٹا شدید زخمی ہوا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق تاحال کسی بھی گروپ کی جانب سے فائرنگ کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ سابق امریکی صدر نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بحال کروانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی فیڈرل جج کو درخواست دے دی ہے، جس میں ٹویٹر اکاؤنٹ بحال کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق درخواست میں ٹویٹر کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع کی اپیل کی گئی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کرنے کے لیے کمپنی کو امریکی کانگریس کے ارکان کی جانب سے مجبور کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔